بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت by علامہ اقبال۔ یہ نظم عملاً سیاسی اور مذہبی رہنماؤں پر طنز کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے آج کی مانند اپنے عہد میں بھی ان لوگوں کا کردار منافقت اور مصلحت کشی پر مبنی پایا، لیکن براہ راست ان پر طنز کرنے کی بجائے یہاں اقبال نے اپنی ذات کو ہی ہدف بنایا ہے۔ نظم کا آخری شعر حافظ شیرازی کا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اسی شعر کی تضمین ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اقبال کو نصیحت کرتے ہوئے ایک روز یہ کہا کہ نہ تو روزہ رکھتا ہے اور نہ ہی نماز کا پابند ہے، تو بھی شیوہ ارباب ریا میں کامل، دل میں لندن کی ہوس لب پہ تیرے ذکر حجاز۔ تو بھی لگتا ہے کہ منافقت اور ریاکاری میں بعض دوسرے لوگوں کی طرح بڑا کامل، پکا اور پختہ کار ہے، ہرچند کہ تیرے لبوں پر مدینے کا ذکر ہوتا ہے، حجاز کی باتیں کرتے ہو، لیکن دل میں تمہارے جو ہے وہ پوشیدہ رہتی ہے یہ خواہش کہ لندن جاؤں، یورپ جاؤں اور وہاں کی چکو چوند کو دیکھوں اور انجوائے کروں۔ لندن یاترا کی تمہاری جو خواہش ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ جھوٹ بھی مصلحت آمیز تیرا ہوتا ہے، جھوٹ بھی مصلحت آمیز تیرا ہوتا ہے، تیرا انداز تملق بھی سراپا اعجاز۔ اے اقبال، تیرے جھوٹ میں بھی مصلحت کی آمیزش ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اقبال اپنے آپ کو استعارہ بنا کر یہاں بات کر رہا ہے۔ اصل میں وہ اس دور کے، جیسے آج کے دور کے بھی جو سیاستدان اور لیڈران ہیں، جو بتاتے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ باہر لبادہ اسلام کا ہے، باہر باتیں اسلام کی ہیں۔ اے اقبال، تیرے جھوٹ میں بھی مصلحت کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی ذاتی فائدے کے لیے تو جھوٹ بولنے سے نہیں چوکتا، اور تیری خوشامد کا انداز بھی ایسا ہی ہے جیسے معجزے دکھا رہا ہو اور ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ختم تقریر تیری مدحت سرکار پہ ہے، ختم تقریر تیری مدحت سرکار پہ ہے، فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز۔ تیری تقریر کا خاتمہ بھی سرکار یعنی حکمران طبقے کی خوشامد اور تعریف و توصیف پر ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ تیرے تازہ اور روشن خیالات عاجزی اور انکساری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود، در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود، پالیسی بھی تیری پیچیدہ تر از زلف ایاز۔ حکام کا دروازہ اے اقبال تیرے لیے گویا مقام محمود ہے، اور تیرے سیاسی داؤ پیچ ایاز کی زلف کی مانند ہی ہوتے ہیں، پیچیدہ، دراز، نہ سمجھ میں آنے والے۔ اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے، اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہ خدمت دی میں حوث جا کا راز۔ مطلب بعض دوسرے لوگوں کی طرح تو بھی دنیاوی جاہ و جلال کے حصول کی خواہش کو دین کی خدمت کرنے کے پردے میں چھپا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل کے لیڈران کا ترا امتیاز ہے۔ نظر آ جاتا ہے تو، نظر آ جاتا ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن، نظر آ جاتا ہے تو مسجد میں بھی تو عید کے دن، عصر واز سے ہوتی ہے، عصر واز سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداز۔ کم از کم عید کی نماز کے موقع پر تو مسجد میں بھی اس طرح نظر آ جاتا ہے کہ واز کی تقریر سے تیرا دل بھی پگھل جاتا ہے، یعنی یوں لگتا ہے جیسے واز کی تقریر نے تیرے دل پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے اور تو اس سے بے حد مرعوب ہوا ہے۔ دست پرور تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں، دست پرور تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں، چھیڑنا فرض ہے جن پہ تیری تشہیر کا ساز۔ اور تو اور یہ ملک کے اخبارات جو ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تیرے بے حد احسان مند ہیں، تیرے ممنون ہیں،
اور بہت ہی زیادہ تمہاری مدرح سرائی میں لگے رہتے ہیں. کچھ اور کوئی وجہ ہو نہ ہو، کوئی نہ کوئی یہ وجہ جائز و ناجائز تراش لیتے ہیں تیری قصیدہ گوئی کے لیے، اور ہر وقت تمہاری مدح سرائی میں یہ مصروف رہتے ہیں. اس پہ ترا ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے، اس پہ ترا ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے. تیری مینائے سخن میں ہے شراب و شیراز، تیری مینائے سخن میں ہے شراب شیراز. اور اس سے بڑھ کر کے تو شعر بھی کہہ سکتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں یہ جتنی پیچھے خوبیاں بیان کی ہیں اس کے اوپر ایک فردر ایڈوانٹیج آپ کو دے دیا ہے کہ آپ تو ایک پر اثر اور متاثر کن شعر کہنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور تو اپنی اس شاعری اور اپنے ایکسپریشنز کے حوالے سے اور جس طرح تو اپنے خیالات کا گھوڑا دوڑاتے ہوئے چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو حافظ شیرازی کے برابر جا کے کھڑا ہو گیا ہے. جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی، جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی، تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگوتاز. اے اقبال، ایک لیڈر میں آج جتنی بھی صلاحیتیں، جتنے اوصاف، خوبیاں اور کیپیبلٹیز چاہیے وہ ساری کی ساری تم میں بترجہ عتم موجود ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ان صلاحیتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سیاست کی دنیا میں قدم رکھ اور لیڈر بننے کی دوڑ اور حکومت کی دوڑ میں شامل ہو جا، جو کہ تیرا رائٹ ہے، کیونکہ تجھ میں وہ ساری خوبیاں بھی موجود ہیں جو ایک لیڈر کے لیے چاہیے، اور اس سے فردر بھی اللہ تعالیٰ نے تجھ میں دوسروں لیڈروں سے زیادہ تم میں صلاحیت رکھتی ہے شعر کہنے کی، اور شعر کے ذریعے دوسروں کو متاثر کر کے اپنا گرویدہ بنانے کی. غم صیاد نہیں اور پروبال بھی ہیں، غم صیاد نہیں اور پروبال بھی ہیں، یعنی کہ کسی شکاری کا جس طرح ایک شاہین کو، ایگل کو، باز کو ڈر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سخت قسم کے اس کے اعصاب اور پر دیے ہیں کہ وہ بلند پروازی کر سکتا ہے. اس کو استعارہ بناتے ہوئے اقبال اپنے آپ سے کہتا ہے کہ جو خوبی چاہیے تم میں ایک اچھا لیڈر بننے کی وہ ساری موجود ہیں. پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغے پرواز؟ پھر کیا وجہ ہے کہ تو ایک قومی لیڈر بننے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتا؟ اپنے آپ کو لگ ترک رکھے ہوئے ہے، جبکہ تو سب سے زیادہ ایڈوانٹیجز قسم کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے. لاسٹ میں پھر حافظ شیرازی کے شعر پہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں اقبال. عاقبت منزل ماں بادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. ہماری منزل تو آخرکار قبرستان ہے، تو اس وقت تجھے چاہیے کہ آسمان کے گنبد میں ہنگامہ برپا کر، یعنی تیرے نعروں سے کائنات گونج اٹھے. بہت شکریہ. تھینک یو فار لسننگ.